علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے فعل ماضی مطلق کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ فعل ماضی مطلق اس فعل کو کہتے ہیں جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی اس میں قریب و بعید کا لحاظ نہ ہو، جیسے ضربہ یعنی مارا اسے مذکر نے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا تھا کہ فعل ماضی مطلق کے 14 صیغے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 6 ہو گئے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، یہ 6 ہو گئے، ٹوٹل 12 ہو گئے، اور 2 متکلم کے، یہ کل 14 صیغے فعل ماضی مطلق کے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اختصاراً فعل ماضی مطلق بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 15واں سبق، فعل ماضی مطلق مثبت معروف بنانے کا طریقہ۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کس طرح بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے صیغے کو مصدر سے بناتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے پہلے صیغے کو یعنی واحد مذکر غائب کو مصدر سے بناتے ہیں۔ اس کے بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ اس قاعدے کے تحت مصدر سے پہلا صیغہ بنا لیا جائے، البتہ جس باب کا مصدر ہو اس سے فعل ماضی کے مذکورہ اوزان کے مطابق پہلا صیغہ بنائیں گے، یعنی جس باب کا مصدر ہوگا فعل ماضی کا پہلا صیغہ اس کے وزن کے مطابق بنایا جائے گا۔ باب فتحہ سے ہوگا تو اس کے وزن کے مطابق فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنایا جائے گا، باب سمیعہ سے ہوگا تو اس کے وزن کے مطابق اس مصدر سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ فا کلمے کو فتحہ دیں، بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ فا کلمے کو پہلے فتحہ دیں، عین کلمے پر باب کے اعتبار سے حرکت لائیں، یعنی اگر مصدر باب فتحہ سے ہے تو عین کلمے پر فتحہ دیں، اگر مصدر باب ضربہ کا ہے تب بھی عین کلمے کو فتحہ دیں کیونکہ ضربہ کے عین کلمے پر بھی فتحہ ہے، اور اگر مصدر باب سمیعہ کا ہے تو عین کلمے کو کسرہ دیں۔ اس طرح مصدر اگر باب کرما کا ہے تو عین کلمے کو ضمہ دیں، یعنی ہمیں عین کلمے پر کون سی حرکت دینا ہے اس کے لیے باب کو دیکھنا ہوگا کہ یہ مصدر کون سے باب کا ہے، اس مصدر کا تعلق کس باب سے ہے، جس باب سے ہوگا اس باب کے اعتبار سے عین کلمے پر حرکت لگائیں گے، ٹھیک۔ اور لام کلمے کو مبنی بر فتح کر دیں، فا کلمے کو فتحہ دینا ہے، لام کلمے کو مبنی بر فتح کر دینا ہے، اور عین کلمے پر حرکت دینے کے لیے، عین کلمے پر حرکت لگانے کے لیے ہمیں مصدر کو دیکھنا ہوگا کہ یہ مصدر کون سے باب کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نصرن سے نصرہ، نصرن مصدر ہے، اس کے فا کلمہ یعنی نون کو ہم نے فتحہ دیا، اور صاد کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ باب نصرہ سے ہے، اس لیے ہم نے اس کے عین کلمے کو فتحہ دیا اور لام کلمے کو مبنی بر فتح کر دیا تو نصرن سے نصرہ ہو گیا۔ اس طرح ضربن سے ضربہ اور سمعن سے سمعہ، کیونکہ اس کے عین کلمے پر کسرہ آتا ہے، جس باب سے ہے اس کے عین کلمے پر کسرہ آتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے عین کلمے کو کسرہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے باقی صیغوں کے بنانے کا مفصل طریقہ اگلی کتابوں میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں اتنا یاد رکھنا مفید رہے گا کہ واحد مذکر و مؤنث غائب یعنی فعل اور فعلت، ان کو چھوڑ کر باقی کلمات یعنی تثنیہ مذکر غائب فعلا سے لے کر جمع متکلم فعلنا تک تمام صیغوں کے آخر میں درجہ ذیل ضمیریں لگائی جاتی ہیں۔
صرف 2 صیغوں میں ضمیریں نہیں لگائی جاتی، ان کے علاوہ یعنی فعل اور فعلت کے علاوہ تمام صیغوں میں ضمیریں لگائی جاتی ہیں۔ کس صیغے میں کون سی ضمیر لگائی جاتی ہے اسے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیریں نہیں لگاتے، اس کے علاوہ تمام صیغوں میں یعنی فعل تثنیہ مذکر غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک تمام صیغوں میں ضمیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس میں الف لگاتے ہیں، کس میں واو لگاتے ہیں، کس میں تا لگاتے ہیں، اس کو بیان کریں۔ دیکھیں الف تثنیہ کے آخر میں، تثنیہ کے آخر میں الف لگاتے ہیں۔ واو جمع مذکر کے آخر میں، جمع مذکر کے آخر میں ضمیر واو لگاتے ہیں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اختصاراً سماعت فرمائیں کہ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو الف ضمیر جو ہے یہ تثنیہ کے آخر میں لگایا جاتا ہے، اور واو جمع مذکر غائب کے آخر میں لگاتے ہیں۔ نون جمع مؤنث کے آخر میں لگاتے ہیں، نون کو جمع مؤنث کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسے کہ فعلنا۔ واو لگاتے ہیں جمع مذکر غائب کے آخر میں، جیسا کہ ضربو۔ تا واحد مذکر حاضر کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتا۔ اور تما تثنیہ مذکر حاضر کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتما۔ تم جمع مذکر حاضر کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتم۔ تی واحد مؤنث حاضر کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتی۔ تما تثنیہ مؤنث حاضر کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتما۔ تننا جمع مؤنث حاضر کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتنا۔ اور تو واحد متکلم کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربتو۔ اور نا جمع متکلم کے آخر میں لگاتے ہیں، جیسا کہ ضربنا۔ ان علامتوں کو، ان ضمیروں کو اچھی طرح یاد رکھیں، بار بار پڑھیں کہ الف تثنیہ کے آخر میں، واو جمع مذکر کے آخر میں، اس طرح نون جمع مؤنث کے آخر میں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ضربنا، ہر ایک کو یاد کر لیں۔ یہ ضمیریں ہی اس فعل کا فاعل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضمیریں ہیں تثنیہ مذکر غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک جو ضمیریں لگائی جاتی ہیں، یہ ضمیریں ہی ان افعال کے فاعل ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضمیریں ہی اس فعل کا فاعل ہوتی ہے، اور ان سے ہی صیغے کو پہچانا جاتا ہے، ضمیر سے ہی صیغے کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے آخر میں تا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جانیں گے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تی ہے تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہی ضمیروں سے صیغے کو پہچانتے ہیں۔ فعلت میں تا ضمیر فاعل نہیں، فعلت میں جو آخر میں تا ہے ساکنہ ہے، یہ فاعل کی ضمیر نہیں بلکہ صرف علامت تانیث ہے، صرف تانیث کو بتلانے کے لیے آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلت میں تا فاعل کی ضمیر نہیں بلکہ علامت تانیث ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ گردان مذکور ہے، اس گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ علم صرف میں یاد کرنا زیادہ ہے، سمجھنا کم ہے، تو اس گردان کو اچھی طرح ازبر کر لیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ترجمہ صیغہ۔ فعلا کیا اسے مرد نے، واحد مذکر غائب۔ فعلا کیا ان 2 مردوں نے، تثنیہ مذکر غائب۔ فعلو کیا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب۔ فعلت کیا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث غائب۔ فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، جمع مذکر غائب۔ فعلتا کیا تو ایک مرد نے، واحد مذکر حاضر۔ فعلتما کیا تم 2 مردوں نے، تثنیہ مذکر حاضر۔ فعلتم کیا تم سب مردوں نے، جمع مذکر حاضر۔ فعلتی کیا تجھ ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فعلتما اس کا معنی ہے کیا تم 2 عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ فعلتن معنی کیا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ فعلتو کیا مجھ ایک مرد یا عورت نے، صیغہ واحد متکلم۔ فعلنا کیا ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں نے، تثنیہ وہ جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ اس گردان کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، ترجمہ تو درست ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ ترجمہ سے فعلا ہے، اس کا ترجمہ کیا کیا گیا، کیا اس ایک مرد نے، تو آپ مرد کی جگہ مذکر لگائیں اور عورت کی جگہ مؤنث لگا دیں،
یہ زیادہ مناسب ہے۔ جیسے فعلہ ہے، فعلہ کا ترجمہ آپ یوں کریں، کیا اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے، اور فعلت ہے، اس کا ترجمہ یوں کریں، کیا اس ایک مؤنث ہے۔ جہاں مرد ہے اس کی جگہ مذکر، جہاں عورت ہے اس کی جگہ مؤنث لگائیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ فعلہ کے اندر کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ہم مرد کریں، ٹھیک ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے پہچان کے لیے ترجمہ مرد کر دیا جاتا ہے، اسے ہم غلط نہیں کہتے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے تو مذکر ہی استعمال کر دیں، اور فعلت مؤنث کا صیغہ ہے تو مؤنث ہی استعمال کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مرد کی جہاں جہاں مرد ہے اس کی جگہ آپ مذکر، اور جہاں عورت ہے اس کی جگہ مؤنث استعمال کر کے یاد کریں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مشورہ دے سکتے، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس نمبر سے رابطہ کر کے مشورہ دے سکتے، انشاءاللہ عز و جل اگر ممکن ہوا، مناسب سمجھا گیا تو مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یعنی فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے اسے خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل عند اللہ ماجور ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔